الیکشن کراتے رہو، یہ اسی میں مگن رہے، الیکشن ممبری کرسی صدارت بنائے، خوب آزادی نے پھندے، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، یہ اقبال کہہ کے گیا ہے، لیکن لگائے رکھو، انہیں کرکٹ کے میچ میں الجھائے رکھو، دیکھتے رہے صبح سے شام تک بیٹھے ہوئے، انہیں پتہ ہی نہ چلے کون ہمارا خون چوس رہا ہے، کتنی جوکیں لگی ہوئی ہیں میرے جسم کے ساتھ اور وہ میرے خون کو چوس رہی ہیں، انہیں پتہ ہی نہ ہو، مست رکھو۔ اقبال نے تو کہا تھا نا، مست رکھو ذکر و فکر صبح گائی میں اسے، اس سے کہیں زیادہ لذت جو ہے وہ میچ دیکھنے میں آ رہی ہے، لگاؤ ان کو، طرح طرح کے نام سے جو ہے جوئے کے اندر لگاؤ۔ یہ تمام دھندے اس لیے ہیں، یہ اس میں مگن رہے حیوانوں کی طرح، اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے، یہ بھی ان کے پروٹوکولز میں ہے، اخلاقی اعتبار سے انہیں کرپٹ کر دو، انہیں تمیز ہی نہ رہے بیٹی میں اور بیوی میں، انہیں تمیز نہ رہے مرد اور عورت میں، حیوان، بالکل حیوان بنا دو۔ انسانیت کہیں رہ گئی تو کسی اور بغاوت کا اندیشہ ہے، عورت کو باہر نکالو گھر سے، اسے شمع محفل بناؤ، اسے ہتھیاروں، اسے اشتہاروں کا موضوع بناؤ، موٹر سائیکل کا اشتہار ہے تو عورت، چائے کا اشتہار ہے تو عورت، یہ سارے کھیل یوں ہی نہیں ہو رہے، پروٹوکولز آف دی ایلڈرز آف دی زائن 1897 کے ان کا ذرا مشاہدہ کیجئے تو معلوم ہو جائے گا جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہود کی وہ سازش۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مقصد بعثت کی تکمیل کا سیلاب جب چلا تھا، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، کس نے روکا؟ نہ ایرانیوں کی تلواریں روک سکیں، نہ رومی لیجنز، رومی فوجی، دنیا جو ہے تھراتی تھی ان کے نام سے، نہیں روک سکے اس سیلاب کو۔ حضرت خالد نے کہا تھا رومیوں سے، تم اپنی تعداد پر نہ جانا، اپنے اسلحہ پر نہ جانا، جان لو تمہارا مقابلہ آج اس قوم سے ہے جسے موت اتنی ہی عزیز ہے جتنی تمہیں زندگی عزیز ہے، منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے جو موت کا خواہش مند ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، اسے کون شکست دے گا؟ تو اچھی طرح سمجھ لیجئے یہ سارا پیکج ہے، یہ پیکج کا لفظ آج کل بہت استعمال ہو رہا ہے، پیکج، یہ پورا پیکج ہے، انسان کو حیوان بناؤ، جنسی اعتبار سے حیوان، اور اس کو حیوان کی سطح پر لا کر کام کرو، صرف روزی کھاؤ جو تمہارے لیے ضروری ہے، باقی تمہاری محنت کا سب حاصل ملائی اوپر کی ہم لے جائیں گے۔ یہ ہے اس وقت اس چوتھے دور کا نصف ثانی، شکل بدل گئی ہے، صورت تبدیل ہو گئی ہے، ابھی ہم غلام ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ پہلے انگریز فوجی بھی نظر آتے تھے، اب نظر نہیں آتے، اب ہمارا ہی قوم کا کوئی فرد ان کا کارندہ بن کر قرقمین بن کر بیٹھا ہے آ کر۔ معین صاحب کیا کرنے آئے تھے؟ قرقی کرنے آئے تھے۔ اب شاہد برقی صاحب کیا کرنے آئے؟ قرقی کرنے آئے۔ بے نظیر تو اس لیے بدنام ہو گئی، فلاں شے مہنگی، فلاں شے مہنگی، فلاں شے مہنگی، وہ گئی تو اس کے بعد جو مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے وہ کون لا رہا ہے؟ اور ابھی نہ معلوم کتنی حکومتوں کے جھٹکے ہوں گے، کتنی حکومتیں قربان ہوگی۔ یہ دور ہے چوتھا دور، حالات دن بدن اور خراب ہو رہے ہیں، اس کو نوٹ کر لیجئے۔